ایک خوبصورت جنگل میں مینو چڑیا اور اس کا شوہر رہتے تھے۔ دونوں کی زندگی بہت سادہ تھی۔ مینو چڑیا کا شوہر محل میں سپاہی کا کام کرتا تھا اور مینو چڑیا بھی اس کے ساتھ محل جا کر صفائی کا کام کرتی تھی۔ دونوں محنتی تھے، لیکن ان کی زندگی میں ایک کمی تھی۔ ان کے گھر میں بچے کی خوشیاں نہیں تھیں۔ کئی سالوں تک دونوں نے بس ایک ہی دعا مانگی، کاش ہمارے گھر بھی ایک چھوٹا سا مہمان آ جائے۔ آخر ایک دن اوپر والے نے ان کی دعا سن لی۔ مینو چڑیا کے گھر ایک پیارا سا بیٹا پیدا ہوا۔ اس کا نام انہوں نے چیکو رکھا۔ چیکو کے آنے سے ان کا چھوٹا سا گھر خوشیوں سے بھر گیا۔ مینو چڑیا اپنے بیٹے سے اتنا پیار کرتی تھی کہ اس کی ہر چھوٹی سی چھوٹی خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتی، اور چیکو کے پاپا بھی کام سے تھک کر گھر آتے تو سب سے پہلے اپنے بیٹے چیکو کو گلے لگا لیتے۔ پیارے دوستو، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی آنے والی کہانیاں آپ تک پر وقت پہنچ سکیں۔ اب وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور چیکو کا پہلا برتھ ڈے قریب آ گیا تھا۔ مینو چڑیا نے سوچا، چاہے میں غریب ہی کیوں نہ ہوں، لیکن اپنے بیٹے کا پہلا جنم دن میں بہت دھوم دھام سے مناؤں گی۔ اس دن چھٹی کا دن تھا۔ چیکو اپنے دوستوں کے ساتھ جنگل کے میدان میں کھیلنے گیا تھا۔ گھر پر مینو چڑیا کا شوہر بلو آرام کر رہا تھا، جبکہ مینو چڑیا رسوئی میں کھانا بنا رہی تھی۔ سنیے جی، ذرا ادھر آئیے۔ ہاں، بولو مینو، کیا بات ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا، ہمارا چیکو اگلے ہفتے 1 سال کا ہو جائے گا۔ میں چاہتی ہوں کہ اس بار اس کا برتھ ڈے بہت دھوم دھام سے منایا جائے۔ جنگل کے سارے پرندوں کو بلائیں گے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے مینو، لیکن اس سب کے لیے پیسے بھی تو چاہیے۔ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں، آپ مالک جی کے پاس جا کر کچھ پیسے ادھار مانگ لیجیے، اور میں بلبل کے گھر جا رہی ہوں۔ پچھلے کچھ مہینوں سے میں نے اس کے گھر کام کیا تھا، شاید آج وہ میری محنت کی مزدوری دے دے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ابھی جا کر بات کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر بلو اڑ کر کالو کوے کے گھر کے پاس گیا۔ مالک، میں بلو ہوں۔ یہ سن کر دروازہ گوری کوی کھولتی ہے۔ ارے بلو، آج تو چھٹی کا دن تھا، آج بھی تمہیں کام سے فرصت نہیں ملی کیا؟ بیچارے کالو پہلے ہی دن رات راجا کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ اتنے میں اندر سے کالو کوے کی آواز آئی۔ ارے بلو، باہر کیوں کھڑے ہو؟ اندر آؤ، بولو کیا کام ہے؟ مالک، دراصل میرے بیٹے چیکو کا پہلا برتھ ڈے آنے والا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر تھوڑے پیسے مل جائیں تو اس کا برتھ ڈے اچھے سے منا لوں۔ ٹھیک ہے، لیکن پہلے ایک کام کر دو، یہ اناج کی بوریاں ادھر ادھر پڑی ہیں، انہیں ایک کونے میں ٹھیک سے لگا دو۔ بلو نے بنا کچھ کہے ساری بوریاں اٹھا کر ایک کونے میں جمع کر دی۔ مالک، کام ہو گیا، اب میری بات۔ پیسے؟ ارے بلو، تم تو پہلے کافی ایڈوانس لے چکے ہو، پہلے وہ واپس کرو، پھر نئے پیسے کی بات کرنا۔ مالک، بس اس بار مدد کر دیجیے، میں اپنے بیٹے کے لیے ایک چھوٹی سی سائیکل لینا چاہتا ہوں۔ بالکل نہیں، ایک پیسہ بھی نہیں ملے گا، اور سنو، کل سے تم ڈبل ڈیوٹی کرو گے۔ نئے سال پر راجا کے محل میں مہمان پرندے آنے والے ہیں۔ یہ سن کر بلو اداس ہو گیا اور چپ چاپ گھر واپس آ گیا۔ کچھ دیر بعد مینو چڑیا بھی واپس گھر آ گئی۔ کیا ہوا مینو؟ بلبل نے پیسے دے دیے؟ نہیں جی، الٹا مجھے ڈانٹ دیا، کہنے لگی کہ اس نے مجھ پر بہت احسان کیے ہیں، اس لیے وہ مجھے پیسے نہیں دے گی۔ مجھے بھی پیسے نہیں ملے، کالو مالک نے صاف منع کر دیا ہے اور کل سے ڈبل ڈیوٹی بھی لگا دی ہے۔ دونوں کچھ دیر تک چپ چاپ بیٹھے سوچتے رہے کہ اپنے پیارے بیٹے چیکو کا برتھ ڈے کیسے منائیں گے۔ اتنے میں چیکو کھیل کر خوشی خوشی گھر واپس آ گیا۔ ماما، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانے کو ملے گا؟ ہاں میری پیاری بیٹی، یہ آپ کے لیے گرم گرم کھانا میں نے آپ کے لیے بچا کر رکھا تھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ماما، کھانا بہت مزے کا تھا۔ چیکو جلدی سے کھانا کھاتا ہے اور ماما چڑیا سے کہتا ہے، ماما، آپ کو پتہ ہے آج میرے دوست جگو کا برتھ ڈے ہے، اس نے مجھے شام کو اپنے گھر بلایا ہے، اور وہ کہہ رہا تھا کہ اس کے پاپا نے بہت بڑا کیک منگوایا ہے۔ ماما، میرا برتھ ڈے کب آئے گا؟ کیا
میرے لیے بھی کوئی بڑا کیک ہوگا، آپ لاؤ گی نا؟ ہاں میرے پیارے بیٹے، آپ کے لیے بھی ایک دن بہت پیارا سا کیک ضرور ہوگا۔ چیکو خوش ہو کر واپس کھیلنے چلا جاتا ہے، لیکن ماما چڑیا کے دل میں ایک فکر بس جاتی ہے، کیونکہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ کیک لا سکے۔ پھر مینو چڑیا بلو سے کہتی ہے، سنیے جی، آپ ایک کام کریں، ساہوکار کے پاس جا کر کچھ پیسے ادھار لے آئیں، میں آپ کے ساتھ زیادہ محنت کروں گی، ہم آہستہ آہستہ سارا قرض چکا دیں گے، بس چیکو کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ ٹھیک ہے مینو، میں ابھی جاتا ہوں۔ بلو پیسے لے کر آ جاتا ہے۔ دن گزرتے گئے اور آخرکار چیکو کا برتھ ڈے آ جاتا ہے۔ آج ہم جلدی آئیں گے، تم سب پرندوں کو بلا لینا، میں کیک اور چیکو کے لیے سائیکل لے آؤں گا۔ شام ہو جاتی ہے، سب پرندے آ جاتے ہیں، چیکو بہت خوش ہوتا ہے۔ گوری کوی بھی وہاں پر آئی ہوئی تھی، وہ چیکو کا برتھ ڈے کیک دیکھ کر چل جاتی ہے اور من ہی من میں سوچتی ہے، سب اسے ہی کیوں دیکھ رہے ہیں۔ پھر گوری کوی چپکے سے کچن میں جاتی ہے اور جان بوجھ کر کیک زمین پر گرا دیتی ہے اور واپس چلی جاتی ہے۔ پھر جب مینو چڑیا کچن میں کیک لینے کے لیے آتی ہے تو وہ زمین پر کیک گرا ہوا دیکھ کر کہتی ہے، یا اللہ، اب کیا کروں، بچے انتظار کر رہے ہیں۔ ادھر سے پنکی طوطی مینو چڑیا کے پیچھے کچن میں آتی ہے۔ مینو، تم پریشان کیوں ہو؟ کیا ہوا؟ پنکی بہن، دیکھے نا، کیک گر گیا، اب میرے پاس وقت بھی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ مینو، تم فکر نہ کرو، ہم نیا کیک بنائیں گے۔ پھر پنکی طوطی کی مدد سے کچھ ہی دیر میں مینو چڑیا نیا خوبصورت کیک تیار کر لیتی ہے۔ پنکی بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ، آج آپ نہ ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ مینو بہن، ایک دوست ہونے کے ناطے آپ کی مدد کرنا میرا فرض تھا، چلے اب جلدی چلیں، سب انتظار کر رہے ہوں گے ہمارا۔ پھر جب مینو چڑیا کیک لے کر جاتی ہے تو کبوتر سب کو بتاتا ہے، مینو بہن، جو کیک آپ لائی تھی وہ خود نہیں گرا تھا، بلکہ وہ گوری کوی نے گرایا تھا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یہ سن کر سب حیران ہو جاتے ہیں۔ پھر مینو چڑیا گوری کوی سے پوچھتی ہے، گوری، تم نے ایسا کیوں کیا؟ مینو چڑیا، مجھے معاف کر دو، میں چل گئی تھی، سب چیکو کی طرف دیکھ رہے تھے۔ گوری، خوشی بانٹنے سے بڑھتی ہے، حسد نہیں کرنا چاہیے۔ مینو چڑیا، میں اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ پھر مینو چڑیا گوری کوی کو معاف کر دیتی ہے۔ چیکو کیک کٹ کرتا ہے اور گوری کوی سے کہتا ہے، گوری آنٹی، آپ بھی کیک کھائیں۔ پھر سب ہنسی خوشی کیک کھاتے ہیں اور چیکو کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حسد دل کو چھوٹا کر دیتا ہے، لیکن محبت اور معافی سب کچھ ٹھیک کر سکتی ہے۔